یہ فرماتے ہیں کہ بھئی 12 کا عدد دکھاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز پڑھو، عدد نہیں بتایا کہ 4 رکعتیں 3 رکعتیں 2 رکعتیں، کتنے مستحب ہیں، کتنے سنت ہیں، کتنے واجب ہیں. اللہ نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. یہ سنت بتائے گا، سنت بتائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے دو، لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ 40 بکریوں میں سے ایک بکری آپ نے زکوٰۃ میں دینا. یہ عدد اللہ نے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل بیت طاہرین علیہ السلام مطہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا اہل بیت علیہ السلام کون ہے. مطہر ہے، معصوم ہے، ان کا ہر فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی طرف پاک ہے، واجب الاتباع ہے، صحیح ہے، ماننا لازم و ضروری. امامت اسی لیے کسی کو کہتے ہیں. 12 ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی جو امامت ہے، باقی 9 امام علیہ السلام، وہ ہم نے ثابت کر دی. یہ کہتا ہے شیعوں کی کتاب سے آپ نے دکھایا. ایک دفعہ جب ایک چیز حجت ثابت ہو جاتی ہے، دیکھیں جب ہم نصارا سے بات کرتے ہیں نا، کہتا ہے ہمارے لیے تم ثابت کرو، اپنا وضو ثابت کرو. ہم شروع میں تو ان سے وضو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ایک دفعہ ہم نے جب ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی ہیں، وہ صادق القول نبی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سنت وہ ثابت ہو جاتا ہے نا. پھر نماز بھی ثابت ہو جاتا ہے، پھر وضو بھی، سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے ان کے ساتھ جب بات جب ہم نے ثابت کیا کہ پنجتن پاک وسیع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مطہر ہیں، ابو بکر عمر کی مذہب باطل ہے، تو پنجتن پاک کی روایت حجت ہے. اور جب پنجتن پاک کی روایت میں ہم آتے ہیں نا، اس میں تو روایت بہت متواتر ہیں، بے نہایت زیادہ ہیں. امام علی علیہ السلام کی روایت بے نہایت زیادہ ہیں. امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ ان کے بعد امام کون ہے. یہ کہتے ہیں کہ تم نے کتاب سلیم سے دکھایا. بھائی یہ دیکھو، یہ کتاب کفایت الاثر ہے، یہ کتاب سلیم نہیں ہے. کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام. یہاں پر روایت ہے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، امام علی علیہ السلام سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں گئے تھے، اور ان پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی وهذه الآیہ نزلت فیک وفی سبطی والائمۃ من بعد ولدک. یا علی، یہ آیہ جو ہے آپ میں اور آپ کے 2 بیٹوں میں اور آپ کے نسل سے جو امام آئیں گے ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعد کتنے امام ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا علی، پہلے امام آپ ہیں، ثم ابناک، پھر آپ کے بعد آپ کے 2 بیٹے ہیں الحسن والحسین، وبعد الحسین علی ابن ابنہ، وبعد علی محمد ابنہ. پھر 12 اماموں کے نام بتا دیے. فرمایا کہ ان کے نام ساق عرش پہ بھی لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ 12 امام کے نام عرش پہ لکھے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا یا محمد ہم الائمۃ بعدک مطہرون معصومون واعداؤہم ملعونون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امام ہیں، آپ کے بعد امام ہیں، آپ کے امت کے امام ہیں، یہ معصوم مطہر ہیں، اور ان کے دشمن ملعون ہیں. تو یہ صرف کتاب سلیم، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں، 12 ائمہ علیہ السلام کے احادیث. اور یہ جو کہتے ہیں کہ سلیم جو ہے غیر معلوم ہے، اور وہ علامہ کا اپنا قول نہیں، علامہ حلی کا، وہ ابن غزائری کا قول ہے جو شیعہ نہیں ہے. یہ کتاب فہرست ابن ندیم ہے، ملاحظہ کریں کہ سلیم کیا مجہول ہے. الفن الخامس من المقالة السادسة قال محمد بن اسحاق من اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام سلیم بن قیس. یہ شیعہ نہیں ہے، محمد بن اسحاق ابن یسار مطلبی، اس کی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے. یہ جانتا ہے کہ سلیم کون ہے، وہ اس کے پورے زندگی یہاں پہ بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کے پاس وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی المشہور روا عنہ ابان بن ابی عیاش. یہ بہت مشہور کتاب ہے، وہ اس کے ابن ندیم کہتا ہے، اور ابان نے اس کو روایت کیا. اچھا، اور یہ ہمارے ہاں ملاحظہ کریں اختیار معرفت الرجال المعروف بالرجال الکشی، یہاں پہ ملاحظہ کریں سلیم ابن قیس ہلالی، یہ سلیم ابن قیس ہلالی ہے، اس کا پورا یہاں پہ زندگی نامہ موجود ہے کہ وہ شخص کون تھا. اور اس کے علاوہ کتاب سلیم کو صرف ابان ابن عیاش نے روایت نہیں کیا، ابراہیم ابن عمر یمانی نے بھی روایت کیا، اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی روایت کیا. یہ کتاب رجال النجاشی ملاحظہ کریں، چاپ مؤسسۃ المدرسین میں یہ کتاب چھپی ہے. بلی ملاحظہ کریں یہاں پر کتاب صفحہ نمبر 143 میں کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ابان ابن عیاش روایت کیا، وَرَوَاهُ حماد ابن عیسان ابراہیم ابن عمر الیمانی عنہ. حماد ابن عیسان اور ابراہیم ابن عمر سے، ابراہیم ابن عمر نے کس سے؟ سلیم سے روایت کی. اس کے 2 راوی ہیں، صرف ابان راوی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں کہ یہ کتاب بالاجماع ہمارے ہاں معتبر ہے. یہ کتاب الغیبہ ہے محمد ابن ابراہیم النعمانی کی. یہاں پر وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ الشِّيَعَةِ، صفحہ نمبر 101 میں، وَلَيْسَ بَيْنَ جَمِيعِ الشِّيَعَةِ ممن حمل العلم ورواه عن الائمة عليهم السلام خلاف في ان كتاب سليم بن قيس الهلالي
اصل کبیر من کتب الاصول التي رواها اہل العلم من حملة حدیث اہل البیت علیہم السلام واقدمها. شیعوں کے درمیان، محدثین کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ سب سے معظم کتاب شیعہ مذہب میں کتاب سلیم ابن قیس ہے، اور سب سے پرانا کتاب یہی ہے. اور اس کے بعد پورا یہاں پہ ایک صفحہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ کتنا کتاب، یہ کتاب کتنا جلیل القدر کتاب ہے. تو آپ کی جو باتیں نا وہ جہل پہ مبنی ہے. وہ عبارت جو بھی آپ پڑھ رہے تھے نا کتاب خلاصۃ الاقوال سے، وہ علامہ حلی کا اپنا قول نہیں تھا، اپنے غزائری کا تھا، جو شیعہ نہیں ہے.